وقت بہت ہی قلیل ہے اور ہم کام کی بات کی بجائے اسی طرح کی ماحول ہمارا ہوتا ہے کہ موضوع پہ گفتگو کم ہوتی ہے. میں تفصیلی بات تو نہیں کر سکتا لیکن اشارات میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کروں گا. قادیانیت کے بارے میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ قادیانی کو پلانٹ کرنے کا دو مقاصد تھے. ایک جہاد کو ختم کرنا اور دوسرا عطاء برطانیہ. اور اگر آپ مقاصد کے حوالے سے دیکھیں جنہوں نے اس فتنے کو پلانٹ کیا تو وہ اس میں بالکل کامیاب ہیں. جہاد سے بھی ہم عاری ہو چکے اور ہم زبان پہ آ گئے کہ زبان سے برا پہلو تو کافی ہے اور اس کی سزا ہر مسلمان ملک بھگت رہا ہے، بھگت چکا ہے. فلسطین اور غزہ آپ کے سامنے 57 اسلامی ممالک جن میں ایٹمی قوت کے ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ ممالک کئی ممالک شامل ہیں، لیکن ہم 1 ارب یا 1.5 ارب کی 2-3 کروڑ کی آبادی کے ملک کو بھی ہم جو ہے وہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں روک سکتے. یہ تو ہمارے وہ لوگ جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں اور جہاد کر بھی رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور اپنی اسلام کے ساتھ وابستگی کو بھی شو کر رہے ہیں. اور خدا نہ خاصہ ہمیں اس طرح کے صورتحال کا سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور ایک طرف ہمیں کہا جائے کہ اپنے ملک کو بچا لو، دین کو بچا لو، دوسری طرف ہمیں کہا جائے کہ امریکہ کا ویزا لے لو، یو کے کا ویزا لے لو، تو ساری قوم جو ہے چند ایکسیپشنز کے علاوہ ساری یو کے اور امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیں. اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء اور اسلامیہ نے پاکستان کی جدوجہد کے نتیجے میں جو قومی اسمبلی نے 1974 کی قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا اور پھر پارلیمنٹ نے آئینی ترمیم منظور کر کے اس فتنے کو آئینی طور پہ حل کر دیا. لیکن ہم جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ ایک کام کر کے پھر سو جاتے اور دشمن جو ہے اور خاص طور پہ قادیانی جو ہے وہ ہم وقت اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہا ہے اور جو ان کے حواری ہیں، جو ان کے پروردہ ہیں، وہ بھی ان کے سہولتکار ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی. تو جس طرح کا ہمارا رویہ ہے دینی تنظیموں کے اعتبار سے دیکھ لیں، مختلف فورمز کے حوالے سے دیکھ لیں، اگر اسی پہ ہوتا تو شاید 74 میں بھی یہ مسئلہ حل نہ ہوتا. وہ کون کھڑی ہو گئی نیشنل میڈیکل کالج کے طلبہ کے اوپر ظلم و ستم کے حوالے سے، تو وہ ایک جاندار تحریک بن گئی جس کے نتیجے میں جس کی قیادت علماء نے کی، جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ حل ہو گیا. لیکن جس طرح کا آج ہمارا رویہ اسی طرح کا پہلے تھا تو اس طرح ہم اس کا سدباب نہیں کر سکتے. اس کے سدباب کے لیے ٹھوس بنیادوں پہ کام کی ضرورت ہے، ٹھوس بنیادوں پہ ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے جس میں ریسرچ ورک بھی ہو اور راؤنڈ دی کلاک جو ہے ان کی سرگرمیوں کو جو ہے وہ واچ کیا جائے، مانیٹر کیا جائے. مثلا ہمارے ملک کے اندر قومی اسمبلی میں اسلام کے منافی بل پیش ہوتا ہے، وہ پاس ہو جاتا ہے، علماء کی موجودگی میں پاس ہو جاتا ہے.
اور جب وہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر کوئی مرد کلندر دیکھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے تو پھر ہمیں ہوش آتی ہے، اور پھر جو ہے پانی سروں کے اوپر سے بہت سا گزر چکا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ رویے جو ہے ہمیں تبدیل کرنے پڑیں گے، اور وہ ان رویوں کو تبدیل کرنے سے ممبران اسمبلی پہ بھی جو ہے وہ پریشر آئے گا، اور وہ پھر اس طرح کی قانون سازی نہیں کریں گے۔ اب جو 6 فروری 2024 کو جو فیصلہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اور مسرت ہلالی، جسٹس مسرت ہلالی کے بینچ نے کیا، وہ ایک سوچ کا نام ہے، وہ ایک اتفاقیہ فیصلہ نہیں تھا، ایک سوچ کا نام ہے کہ وقتاً فوقتاً جو سیکولرزم کے حامی ہے اس ملک کے اندر اور ملک کے باہر، جو ہمارے دینی کلچر کو نہیں چاہتے، تو وہ فیلر پھینکتے ہیں ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہم آیا اس کو ہضم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ 6 فروری کے بعد قوم نے پھر ایک دفعہ جو ہے وہ اپنا اتحاد بھی دکھایا اور اس پہ جدوجہد بھی کی۔ الحمدللہ وہ فیصلہ ریورس ہو گیا، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے ریورس کرنے کے لیے ان کو کتنی تکلیف ہوئی۔ 6 فروری کے بعد نظر ثانی کی درخواستیں آئیں، اور 24 جولائی کو جو فیصلہ ہے وہ پہلے سے بھی بدتر تھا، اور ان میں بنیادی حقوق کے نام پہ ان کو نجی اپنے پرائیویٹ اداروں میں، اپنی عبادت گاہوں میں اور اپنے گھروں میں جو ہے وہ جو چاہے کرنے کی آزادی دے دی۔ اور یہ فیصلہ دیتے وقت انہوں نے 2 رکنی بینچ تھا، جو پہلا تھا 6 فروری والا، اور جو 24 جولائی والا تھا وہ 3 رکنی بینچ تھا۔ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ کے 85 کے فیصلے کو بھی رون ڈالا، اور انہوں نے ظہیر الدین کیس جو 93 کا تھا، 5 رکنی بینچ کا تھا سپریم کورٹ کا، اس فیصلے کو بھی رون ڈالا۔ اب جب پھر اس میں بھی احتجاج ہوا تو 10 اکتوبر کو الحمدللہ جو فیصلہ آیا اس سے سرے دس جو ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ سرے دست ہوا، کیونکہ جب تک آپ ویجیلنٹ نہیں رہتے اور قانون کے اندر ترمیم نہیں ہوتی تو پھر کوئی کل کو آنے والا سیکولر ذہن کا بندہ جو ہے وہ جج جو ہے وہ پھر اس طرح کی حماقت کر سکتا ہے۔ ابھی آپ نے ان سے پہلے ایک ہائی کورٹ کے جج نے بھی اسی طرح کا راولپنڈی بینچ میں فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس پہ پہرا دینا ہے، پہرا دیں گے تو ہم اس مسئلے کو اس خطرے سے بچ سکتے ہیں۔ اب میری رائے میں 2 چیزیں ہیں اس وقت۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 298A، 298B، 298C، ان میں سے 2 تو بالکل کلیئر کٹ قادیانی کے بارے میں ہے، اور ایک جو ہے وہ صحابہ اکرام کے خلاف جو بکتے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ تو جب تک ان تینوں میں ترمیم نہیں ہوگی، صرف 2 الفاظ کا اضافہ درکار ہے کہ کوئی بھی جو وہاں پہ تفصیل درج ہے ان سیکشنز میں کہ کوئی بھی پبلک اور پرائیویٹ جگہ پہ اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا، تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس طرح عدالتی نظام سے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا 94 کی ترمیم کے بعد 75 میں ایک ترمیم آئی کہ قادیانیوں کو ان کی الگ شناخت دی جائے، اور 74 میں 4تھی ترمیم آئی کہ ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں آرٹیکل 51 جو ہے قومی اسمبلی کی تشکیل کو ڈیل کرتا ہے، اور آرٹیکل 106 صوبائی اسمبلیوں کی تشکیل کو ڈیل کرتا ہے۔ اس میں پہلے یہ تھا کہ مثلاً قومی اسمبلی میں اقلیتوں کی 10 نشستیں ہیں، تو جو ترمیم ہوئی 75 میں اس میں
کوٹا مختص کر دیا، 10 میں سے 4 کرسچنس کی ہوں گی، 4 ہندو شیڈیول کاسٹ اور سکھوں کی ہوگی، 1 پارسی اور بدھ مت ان کی ہوگی، اور 1 قادیانی کی ہوگی۔ یہ تخصیص کر دی، کوٹا یہ مقرر کر کے قادیانیوں کو شناخت دے دی آئین کے اندر۔ اور اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں مشرف آیا، مشرف کو اسی سپریم کورٹ نے آئین کے اندر ترمیم کی اجازت دی ڈکٹیٹر کو، اور اس نے اس ترمیم کی آڑ میں ایل ایف او جس کو ہم کہتے ہیں لیگل فریم ورک آگے 2002 میں آیا، اس میں انہوں نے 51 اور 106 میں ترمیم کر کے کوٹا جو ہے وہ ختم کر کے پہلا والا جو ہے 10 نشستیں اقلیتوں کی ہوں وہ کر دیا۔ آج تک اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے سکے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی لاعمل تشکیل نہیں دے سکے کہ یہ ایسا کیوں ہوا اور یہ ریورس ہونا چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے وہ معاملات کو اس طرح آپ جو ہے وہ ہوشیاری کے ساتھ اور بالغ نظری کے ساتھ دیکھیں گے، صرف نعروں پہ نہیں معاملات کو چلائیں گے، تو پھر ہی ہم اپنی منزل مقصود کو پا سکتے ہیں۔ تو میں آخر میں حضرت پیر میاں عبد الخالق صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پنجاب کے اندر آ کر، لاہور کے اندر آ کر یہ اجلاس جو ہے وہ مرتب کیا۔ سندھ کے اندر آپ کی بے شمار خدمات ہے، دین کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے، اور جبری اسلام قبول کرنے کا جس کو پیپلز پارٹی اور وہاں کی حکومت نام دیتی ہے، اس کے خلاف ایک سینہ سپر ہوئے ہیں پیر صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا بھی دے، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو مزید ہمت عطا فرمائے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اس مشن میں کامیابی کے ساتھ، کیونکہ وہاں جو قادیانیوں کا بھی سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ سندھ کے اندر ہی جو ادھر کوٹ کا علاقہ ہے وہی بنا ہوا، غربت بہت زیادہ ہے، اور غربت کا جو ہے وہ بہانہ لے کے یا جواز بنا کے قادیانی وہاں کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ادارے بنا رہے ہیں، ان کی سہولت کے لیے ہسپتال، تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہاں پہ بہت زیادہ یہ وبا جو ہے یہ پھیل رہی ہے۔ تو میں آخری بات کہ جو لوگ وقتاً فوقتاً یہ شرارتیں کرتے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہیں، چاہے وہ عدلیہ میں ہیں، ان کا جب تک آپ سد بات نہیں کریں گے، یہ فیصلہ ریورس ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے اب اس فیصلے میں 10 اکتوبر کے فیصلے میں اس بینچ نے لکھ دیا کہ جب ہم نے 6 فروری اور 24 جولائی کو فیصلہ لکھا تو ہمیں تفسیر صغیر اور اس کے مصنف کے بارے میں معلومات نہیں تھی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آئین کے بارے میں بھی معلومات نہیں تھی۔ تو پھر اگر آپ کو معلومات نہیں تھی، اس ایپکس کورٹ میں بیٹھ کے، اتنے ہائی پیڈسٹل پہ بیٹھ کے بھی آپ کو، میں تو آپ کو جج رہنے کا کیا جواز۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ 6 فروری والے بینچ میں اور 24 جولائی والے بینچ میں جو لوگ شامل تھے، انہوں نے دانستہ دین اسلام کی خلاف ورزی کی، ختم نبوت کے عقیدے کی خلاف ورزی کی، آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی، ان کو ریزائن کرنا چاہیے۔ اگر وہ ریزائن نہیں کرتے تو ان کے خلاف ریفرنس جانا چاہیے۔ تھینک یو۔